حد تک بھی کرنی چاہیے اب اکارڈنگ ٹو اللہ کے راستے پہ اور سفر کے لیے ہمیں زندگی میں پلاننگ ایسے ہے کہ زندگی میں پلاننگ آپ اللہ کے احساس کے حوالے سے میری طرف سے کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مثلاً اس طرح ایسے دے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں جی، آپ سوچیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ یہ پلاننگ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم محفل کی پلاننگ کرتے ہیں جی، 2 دن بعد محفل ہے، ابھی سے ہم اگلی جمعرات کی محفل کی پلاننگ کرنے لگ گئے ہیں، آج کی میٹنگ کی ہماری کل سے پلاننگ ہو رہی ہے، تو ہماری ساری پلاننگ اللہ کے احساس کے حوالے سے چلتی ہیں۔ آپ بھی اپنی پلاننگ کو اس طرح سے لے آئیں کہ جو کچھ آپ کا اللہ کے احساس کے حوالے سے ہے اس کو آپ پلان کریں۔ اس کے علاوہ تو آپ لوگ اللہ کے سفر پر چلنے والے ہو، دنیا کے حوالے سے پلان کرنا نہ کرنا آپ کی زندگیاں کتنی اجازت دیتی ہیں، کتنا اس میں اسکوپ ہے آپ کے لیے، آپ کتنا پلان کر سکتے ہو اور وہ پلاننگ آپ کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور آپ کی پلاننگ جب ٹوٹتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ آپ محبت میں جاتے ہو کہ شکوے میں جاتے ہو، تو وہ بہت ساری چیزیں اپ سیٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی روٹین لائف کو چیک کریں، آپ کو وہ پلاننگ اگر فائدہ دیتی ہے تو کریں۔ مجھے تو کبھی بھی اپنی اللہ کے احساس کے علاوہ میں نے اگر کوئی پلاننگ کی ہے تو وہ فائدہ نہیں دے رہی، اللہ از دا بیسٹ پلانر، تو وہ جو پلان ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال زندگی میں چھوٹی موٹی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پلان کرتے ہیں، آپ پلان کریں لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے پلان ٹوٹنے پر ہمارا دل نہ ٹوٹ دے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم مایوس نہ ہو جائیں کہ پھر اتنا بھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کیا اور یہ چاہا، اور اس کے بعد ہم شکوے میں بھی نہ چلے جائیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ روک سکتے ہیں اپنے اندر کی تو ضرور پلاننگ کریں۔